ہم جب یہاں آ رہے تھے تو کسی نے چھٹی دی، بلکہ چھٹی بھی دی اور فون پر یہ کہا کہ کل دلی میں آپ کے گھر پر حملہ ہوا، اس کے بارے میں کچھ کہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کانپور میں وہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 11 سال کی ایک بچی اپنے ابا کو لپیٹ کر مارنے والوں سے اپنے ابا کو بچا رہی تھی، اور جب اس کو مارتے ہیں پولیس کی موجودگی میں کانپور میں، اسد الدین اویسی کون سی کھیت کی مولی، جب سرعام روڈ پر مارا جاتا ہے، اس بچی کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوگا کہ میں جب 11 سال کی تھی تو موت نے میرے ابا کو لپیٹ کر مارنا شروع کر دیا۔ مگر میں اس بچی کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میں کانپور کے اس واقعے کا ذکر کر رہا تھا، اور میں تو ہماری اس بیٹی کو ہی پیغام دوں گا کہ اس نے اپنے باپ کو جو بچانے کی کوشش کی، اس نے شہزادی جنت حضرت فاطمہ کی سنت پر عمل کیا، اس لیے کہ جب شہزادی جنت کم عمر تھی تو آپ نے دیکھا کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، تو حضرت فاطمہ نے اس کو کہا تھا کہ تو میرے ابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات کرتا۔ میں سلام کرتا ہوں اس بچی کی جرات کو، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے اور بچیاں پیدا کرے جو اپنی باپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ مگر جب وہ حادثہ ہوا تھا اسد الدین اویسی کا کیا گھر، جب مظفر نگر میں 50,000 لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑنے مجبور ہو گئے تو میرا ایک گھر کی اس کی کیا قیمت اور اہمیت۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب سنبھل میں ہمارے 2 معصوم بیٹے مر گئے جن کا نام بلال اور محمد شہروز، اسد الدین اویسی کے گھر کی کیا قیمت۔ ارے تمہارا گھر آباد ہے تو میرا گھر آباد ہے، تمہاری اولاد اچھی ہے تو میرے گھر میں میری اولاد اچھی رہے گی، تم کو انصاف ملے گا تو مجھے بھی ملے گا، مگر میرے گھر پر حملہ، کوئی بات نہیں، تم کیا کیا کرنا چاہے کر لو، میرے قدم ڈگمگانے والے نہیں ہیں، میرے قدم ڈگمگانے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم اس طرح کی بزدلوں کی حرکت کر کے سمجھتے ہو کہ اسد الدین اویسی کے قدم ڈگمگائیں گے، تو یاد رکھو موت مجھے روک سکتی، تمہارے یہ اس طرح کی حرکتیں مجھے نہیں روک سکے گی انشاءاللہ۔ اور میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اور اہل بیت کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے مجھے اگر کچھ بھی صلاحیت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں دنیا سے جانے سے پہلے ایسے نقوش چھوڑ کر جاؤں گا کہ سنبھل میں، اتر پردیش میں، پورے بھارت میں اسد الدین اویسی سے بہتر مجلس کے نیتا پیدا ہوں گے۔ تم میرے گھر پہ آ کے پتھر پھینکتے ہو تو تم میرے گھر پر پتھر یا کوڑاری سے میرے نام کو نہیں توڑ رہے ہو، تم بھارت کو کمزور کر رہے ہو، تم بھارت کے دشمن ہو، تم بھارت کے دشمن ہو۔ اور یاد رکھو، تمہاری حرکتیں ملک کو بدنام کی دلائے گی، پورے انٹرنیشنل لیول پر دنیا کے کونے کونے سے مجھے فون آ رہے ہیں کہ بتا آپ کے گھر پر حملہ ہوا۔ میں نے کہا کہ ہاں، گھر پر حملہ ہمارے ابھی نہیں ہوا، بلکہ 50 سال سے ہمارے گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا۔ کب ہمارے گھروں کی قیمت رہی، کب ہمارے گھروں کی حفاظت رہی؟ جب اللہ کے گھر کو شہید کر دیا گیا تو پھر ہمارے گھر کی کیا اہمیت بتاؤ آپ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بھی کانٹے ڈالے گئے، اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی جس سے مبارک پر، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کچرا ڈالا جاتا تھا، مگر ہم کو کیا بتلایا گیا کہ زندگی دین اور دنیا کے
مسائل کا حل مسجد اور محراب کے بعد عملی میدان میں اترنا پڑے گا۔ یاد رکھو، صرف دعاؤں پر اکتفا مت کرو میرے عزیز دوستو، دعا خوب کرو اللہ کی بارگاہ میں، راتوں میں اٹھ کر بھیک مانگو گر گڑا کر اللہ سے، اور صبح میں اٹھ کر اپنے دعاؤں کی قبولیت کا مظاہرہ دیکھو انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، بلکہ کربلا کے میدان کو یاد رکھنا ہے۔ لوگ اسد الدین اویسی سے آ کر پوچھتے کہ تم 19% لوگوں کے انصاف کی بات کر رہے ہو، تم کس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو؟ تم کو اندازہ ہے بی جے پی ہے، سنگ پریوار ہے، سماجوادی ہے، بی ایس پی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ امام حسین کے سامنے بھی یہ سوال کیا گیا تھا، اور کربلا کے ریگزاروں سے امام حسین کی روح ہم تمام کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے 72 ان ہزاروں کے لشکر پر قابو پا لیے تھے، ان پر کامیابی حاصل کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو مجھے ہمارے میڈیا کے لوگ بھی ہم کو پوچھے، ہم بابی کے گھر پہ کھانا کھائے، کباب بھی کھلائے ہم کو، بولے کہ سنبل کا خاص کباب ہے، ہم بولے ٹھیک ہے۔ یہاں پر مجھے ہمارے میڈیا کے لوگ بولے آپ کے گھر پہ کل ایسا ہوا، میں نے کہا دیکھو مجھے وہ شعر یاد آیا تو میں لکھ لیا پورا، راحت اندوری مرحوم کا شعر، اللہ راحت اندوری کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو راحت اندوری نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ اگر خلاف ہے ہونے دو، کیا کہا تھا راحت نے؟ اگر خلاف ہے ہونے دو، ایک ساتھ بولو مزہ آئے گا۔ اگر خلاف ہے جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دعا ہے، یہ سب کوئی آسمان تھوڑی۔ راحت اندوری نے لکھا تھا اب یہ ان بزدلوں کو جو ہمارے گھروں پر حملہ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے جو مخنثوں کی فوج لے کر گھر پر آتے ہیں، تو سنو تمہارے لیے بھی راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، راحت اندوری نے کہا تھا۔ اب ان پہ کیس بک کرنا ہے تو اللہ کے پاس ہے، جاتے تم۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی میں جان تھوڑی ہے، ہماری طرح ہتھیلی میں جان تھوڑی ہے۔ اور پھر یہ کل بولنے والے بولے اس کے بہت منہ اسد الدین اویسی اپنے منہ سے بہت بولتا ہے، بولتے زبان ہمارے، تمہارے باپ کی زبان ہمارے منہ میں نہیں ہے، یاد ہوتے۔ راحت اندوری نے کہا کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ اور پھر راحت صاحب نے لکھا جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، یوگی آج مکھیہ منتری ہے کل نہیں رہیں گے انشاءاللہ، جیسے اکھلیش تھے نہیں ہے، مودی ہے انشاءاللہ کل وہ نہیں رہیں گے پردھان منتری۔ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اور پھر راحت صاحب نے ان لوگوں کو کہا جو ہم کو کہتے ہیں قبرستان یا پاکستان یا شمشان، ارے سنو دیوانو، سب کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں،
किसी के बाप का हिंदुस्तान छोड़ेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि मुत्तहदा तौर पर संभल हो या उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा में जहां पे मजलिस का उम्मीदवार होगा, आप पतंग के निशान पर पूरे एतमाद के साथ बटन दबाकर मजलिस को कामयाब करिए। लोग आपसे बहुत कुछ कहेंगे, अरे ये मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, मुझे मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है, ना मुझे संतरी बनने का शौक है, मुझे अपना हक लेना है और हक को हासिल करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, इख्तिलाफात को खत्म करिए। इख्तिलाफात हमको तबाह बर्बाद कर रहे हैं और मुत्तहिद होने की एक अहम वजह, एक अहम चीज यह है कि अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा करिए, मुत्तहिद हो जाएंगे। वाखिर दावा